بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز ہم کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ اور جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت فجر کی اذان تک رہتا ہے، یعنی فجر کی اذان ہونے تک تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ اگر وہ تہجد کی نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ فجر کی اذان ہونے تک وہ تہجد پڑھتے رہتے ہیں تو ان کی تہجد کی نماز ہی نہیں ہو رہی، تہجد کی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح بہت سارے سوالات تہجد کی نماز کے بارے میں اور تہجد کے جو اوقات ہیں ان کے حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں تہجد کا جو آخری وقت ہے، کیا تہجد کی نماز فجر کی اذان تک پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ سکے اور اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم تہجد پڑھیں تو ہماری تہجد کی نماز قبول ہو جائے۔ ہم رات کو اٹھتے ہیں، بستر کو چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور تہجد کی نماز کا وقت ہی نہ ہو تو ہمارا یہ اٹھنا، وضو کرنا، نوافل پڑھنا یہ کس کام آئے گا؟ تو اس کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے تہجد کو یا کوئی بھی نماز ہے اس کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ اس نماز کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور نماز کی شرائط میں سے ہے کہ جو نماز ہم پڑھ لیں اس نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے، اگر وقت نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ نے عشاء کی 2 سنتیں بھی پڑھ لی جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اب آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد کی نیت سے 2 رکعت، 4 رکعت یا 6 رکعت نفل پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو رات کے آخری پہر میں یا تہائی حصے میں کہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، تو پوری رات میں آپ تہجد کی نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو آپ 12-1 بجے سوتے ہیں تو آپ اس وقت بھی پڑھ کر تہجد کی نماز سو سکتے ہیں۔ اور تہجد کا جو آخری وقت ہے، انتہائی وقت ہے، وہ صبح صادق تک ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو فجر کی اذان کے ساتھ تہجد کا تعلق نہیں ہے، بلکہ صبح صادق کے ساتھ ہے۔ صبح صادق کا جو وقت ہے اس کو آپ نوٹ کریں۔ آپ کے پاس کیلنڈر ہوں گے، نماز کے اوقات کے جنتری کیلنڈر ملتے ہیں، اس کے اندر ہر روز کا وقت آ رہا ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت بھی ہوتا ہے، اذان کا وقت بھی ہوتا ہے، باقی نمازوں کے اوقات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اب تو آسانی ہو گئی ہے، مساجد کے اندر ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہیں، تو ڈیجیٹل گھڑیوں کے اندر سب سے نیچے اینڈ میں انتہائی وقت لکھا ہوتا ہے اور اس کے آخر میں جو وقت آ رہا ہوتا ہے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہ وقت نوٹ کریں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ انتہائی وقت کون سا آ رہا ہے، تو جو انتہائی وقت ہے اس سے 4-5 منٹ پہلے آپ تہجد پڑھ لیں، تو یہ انتہائی وقت ہوتا ہے، یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ تو صبح صادق کے طلوع ہونے سے 4-5 منٹ پہلے ہم تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے ہوں تو یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ تو فجر کی جو اذان ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، بعض جگہ 15 منٹ بعد ہوتی ہے، 20 منٹ بعد بھی ہوتی ہے، کہیں آدھا گھنٹہ بعد بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ صبح صادق کے بعد فجر کی اذان تک تہجد پڑھتے رہے، تہجد کی اذان تو تہجد کا وقت ختم ہونے کے 15 منٹ، 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہے، تو آپ اس آدھے گھنٹے میں تہجد پڑھتے رہے تو آپ کی تہجد کیسے ہوگی؟ تو جب فجر کا وقت شروع ہو گیا، صبح صادق شروع ہو گئی، تو اس وقت تہجد نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں۔ اس لیے آج سے تہجد کی نماز کا وقت نوٹ کر لیں کہ یہ صبح صادق سے پہلے ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور روزانہ یہ وقت چینج بھی ہوتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج کل وقت یہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے، ریورس ہو رہا ہے، تو اس لیے صبح صادق کا وقت گھڑی میں ہر دوسرے تیسرے دن نوٹ کر لیں کہ انتہائی وقت کون سا آ رہا ہے، صبح صادق کا وقت کون سا ہے۔
سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، تو صبح عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس پورے دورانیے میں آپ کسی وقت بھی تہجد کی نماز پڑھیں تو آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو تہجد کی نماز کے جو اوقات ہیں، تہجد کی نماز کے جو وقت ہیں، وہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔